أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ان اگر تبدو تم ظاہر کرو الصدقاتی صدقات، فنعما تو کیا ہی اچھا ہے، ہی وہ، وَإِن اور اگر تخفوها تم چھپاؤ انہیں، وَتُؤْتُوها اور تم دو انہیں، الفقراء فقراء کو، فَهُوَ تو وہ، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی صدقات، وَيُكَفِّرُ اور وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیوں کو، واللہ اور اللہ تعالی، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرن خوب خوب باخبر ہے، خوب خبر رکھتا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ صدقات کس قسم کے ہونے چاہیے، کیسے دینے چاہیے، کس کو دینے چاہیے، نظر نیاز کس کی ماننی چاہیے، کیوں ماننی چاہیے، کب ماننی چاہیے، کیسے دینی چاہیے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ورنہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر ظلم کے کاموں کے لیے کوئی منت مانی ہوئی ہے تو 100 بار پوری کرو، اللہ ظالموں کے ساتھ تو نہیں ہے نا۔ ہم منت مانتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے، پچھلی آیت میں جیسے ہم نے پڑھا، تو کام ہی غلط ہے تو اس منت کا کیا فائدہ؟ کام ہی مسنون نہیں ہے اور منت بھی مسنون نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ صدقے خیرات کے مختلف طریقے ہمیں بتا رہے ہیں، ہم عمل کی نیت سے سمجھ رہے ہیں۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے، سوائے کسی ایسی صورت کے کہ اعلانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو ہو اور ریاکاری کا جذبہ شامل نہ ہو، تو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، وہ حدیث سے خوب واضح ہے۔ تاہم اس قسم کے مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پر خاموشی کے ساتھ ہی صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے۔ تو مخفی صدقے کی بہت فضیلت ہے، نفلی صدقات ہوں یا زکوٰۃ بھی ہو۔ کچھ کا علماء کا خیال ہے کہ زکوٰۃ کو سر عام دینا بہتر ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے بالعموم کہ صدقات اور زکوٰۃ اور فرض اور نفل دونوں میں یہ خیال رکھا جائے کہ جتنا خفیہ ہو اتنا اچھا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ۔ تو یہاں یہ بات ہمیں سمجھا دی گئی کہ مال کو دوسرے کے سامنے دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے، اور اگر ریاکاری مقصود نہ ہو
کچھ کام تو سامنے آ ہی جاتے ہیں، مثلا مال تو آپ پھر بھی چھپا کے دے سکتے ہیں، لیکن علم کو چھپا کر کیسے دیں گے؟ جس کو بھی دیں گے اسے تو پتہ چلے گا۔ اسی طرح باقی اور چیزیں، کسی کے آپ کام آئیں، کسی کے آپ مدد کریں، آپ نے کسی کو اچھا مشورہ دیا، یا کہ اس کی زندگی میں بہت بڑا فائدہ ہوا آپ کی وجہ سے، تو اب وہ شخص آگے لوگوں سے مشورہ کرتا رہے گا کہ فلاں نے مجھے بڑی اچھی ایڈوائس دی تھی، اس سے مجھے بہت فائدہ پہنچا تھا۔ تو وہ چیزیں چھپ نہیں سکتی، نہ ہی ہمیں چھپانی چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ اجر بھی پھر ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے، کیونکہ آپ کو دیکھ کر دوسروں کو بھی خیال آتا ہے، وہ بھی اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک ہی جملہ دل میں دہراتے رہنا چاہیے، وَقَلْبٌ مُتَوَجِّهُ إِلَى اللَّهِ، ہمارے دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت ہمیں وسوسے ڈالے گا اور ہمیں لوگوں کی واہ واہ سے اور متکبر نہ بنا دے، کہیں ہمارا اجر نہ ضائع کروا دے۔ شیطان کی ہم نے ایک بھی نہیں سننی کسی بھی موقع پر، اور صدقے خیرات کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا، خدمت کے ذریعے، جان کے ذریعے، وقت کے ذریعے، مال کے ذریعے، چھپ چھپا کے اور علل اعلان، جب جیسے جہاں جس چیز کی ضرورت ہو، انشاءاللہ۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔